جو لوگ تقریر و خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں، سبحان وائل خوش بیانی میں ضرب المثل ہے۔ امیر معاویہ کے دربار میں شامل ہو کر اس نے بڑی عزت پائی۔ ایک بار خراسان سے ایک وفد امیر معاویہ کے یہاں آیا۔ انہوں نے سبحان کو بلوایا اور اس سے تقریر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا، میرے لیے عصا لاؤ۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین کے دربار میں تم عصا سے کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، وہی جو موسیٰ اپنے رب سے باتیں کرتے وقت اپنے عصا سے کرتے تھے۔ اس کے بعد تقریر شروع کی تو ظہر سے لے کر عصر تک اس طرح مسلسل بولتا رہا کہ درمیان میں ایک بار بھی کہیں نہیں اٹکا۔ تمام حاضرین حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ امیر معاویہ نے کہا، واقعی تم عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو۔ سبحان نے برجستہ کہا، نہ صرف عرب کا بلکہ سارے عجم کا اور جن و انس کا بھی۔ زیاد بن امیہ نے ایک بار حضرت عمر کی موجودگی میں مہاجرین و انصار کے سامنے تقریر کی۔ تقریر اتنی کامیاب تھی کہ اس کو سن کر عمر بن عاص بول اٹھے، سبحان اللہ، اس نوجوان کا باپ اگر قریشی ہوتا تو یہ اپنے عصا سے عربوں کی قیادت کرتا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کو زبان و بیان کی حیرت انگیز صلاحیت حاصل تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے حجاج سے زیادہ اثر انگیز اور خوش بیان مقرر نہیں دیکھا۔ جب وہ ممبر پر کھڑا ہو کر عراقیوں کے ساتھ اپنے احسانات اور عفو کا ذکر کرتا اور اس کے مقابلے میں عراقیوں کی زیادتیوں اور بدسلوکیاں بیان کرتا تو میں اس کو سچا اور عراقیوں کو جھوٹا سمجھنے لگتا، حالانکہ اس نے ان میں سے 1,20,000 کو قید میں ڈال کر مار ڈالا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے قید خانوں میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بند پڑی ہوئی تھیں۔ شہادت عثمان کے بعد جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور نتیجے میں بہت سی ایک دوسرے کی حریف جماعتیں پیدا ہو گئیں تو خطابت نے بہت ترقی کی، کیونکہ ہر فرقہ اپنے نظریے کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر اعتماد کرتا تھا وہ خطابت اور تقریر ہی تھی۔ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونے کے بعد پھر ختم نہ ہو سکا، اس لیے خطابت اور تقریر کو خوب غذا ملتی رہی اور اتنے زیادہ مقررین پیدا ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم دور سائنس کے ظہور سے پہلے تقریر و خطابت اپنی بعض مضرتوں کے ساتھ بہت سے پہلوؤں سے مفید بھی ثابت ہوتی رہی، خاص طور پر مقابلے کے موقع پر، جوش جہاد ابھارنے کے لیے۔ مگر دور سائنس میں اس قسم کی خطابت بالکل بے معنی ہو گئی ہے۔ آج علم و عمل کے سارے اندازے بدل چکے ہیں۔ اب علم میں تحقیق
اور تجزیے نے اہمیت حاصل کر لی ہے اور عمل میں منصوبہ بندی نے۔ ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے آج تقریر کا مقام وہی ہو چکا ہے جو مشاعروں میں شاعری کا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان حالات میں جو لوگ اب بھی تقریر و خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں وہ صرف تقریر و خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں، وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں زمانے کی تبدیلیوں کی خبر نہیں۔ ان کی سرگرمیاں ممکن ہے کسی میوزیم میں جگہ پا سکیں، مگر ان کو حال یا مستقبل کی تعمیر کا عنوان نہیں دیا جا سکتا ہے۔